السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو حج کے شرائط سے متعلق ہے، یعنی حج کب فرض ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے نمبر 1 مسلمان ہونا، عاقل ہونا یعنی مجنون نہ ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا آزاد ہونا، پانچواں استطاعت یعنی قدرت کا ہونا، 6 نمبر حج کا وقت ہونا، 7 حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا، نمبر 8 صحت مند ہونا، نمبر 9 راستہ پرامن ہونا۔ عورتوں کے لیے مذکورہ بالا 9 شرائط کے علاوہ مزید 2 شرطیں اور ہیں۔ 10 محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا، 11 عدالت کی عدت کی حالت میں نہ ہونا۔ وضاحت یعنی علماء نے آخر کی 5 شرائط 7 سے 9 اور 10 11 حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا، صحت مند ہونا، راستہ پرامن ہونا، عورت کے ساتھ محرم یا شوہر کا ہونا اور عورت کا عدت کی حالت میں نہ ہونا کو وجوب ادا میں قرار دیا ہے، یعنی ان 5 شرائط کے بغیر بھی حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ادا کرنے سے قاصر ہے لہذا ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ حج بدل کرائے یا وصیت کرے یا شخص کے پائے جانے پر خود حج کرے۔ مسئلہ ہے جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کرنا واجب ہے، اگر بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے حج کر لیا تو حج ادا ہو جائے گا اور تاخیر کرنے کا گناہ بھی جاتا رہے گا۔ اگر حج کیے بغیر مر گیا تو گناہ حج نہ کرنے کا اس کے ذمہ رہے گا۔ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پر حج فرض ہو گیا، یہ غلط ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج ادا کر سکے تو اس پر عمرہ کی ادائیگی کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، اگرچہ وہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہی ادا کیا جائے پھر بھی اس کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا۔ حج کے فرائض کیا ہے؟ نمبر 1 احرام یعنی حج کی نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھنا۔ نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب تک عرفات نہیں پہنچ سکا لیکن 10 ذی الحجہ کی صبح ہونے سے پہلے تک عرفات میں کسی وقت پہنچ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3 طواف زیارت کرنا، جو 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کو طواف اضافہ بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے حج کو صحیح کو حج کے فرائض میں شمار کیا ہے، جبکہ اکثر علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ حج کے واجبات: میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، عرفہ کے دن آفتاب کے غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے نکلنا، عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزار کر صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب سے پہلے کچھ وقت کے لیے مزدلفہ میں وقوف کرنا، جمعرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا حج افراد میں واجب نہیں ہے۔ سر کے بال مڑوانا یا کٹوانا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، طواف وداع کرنا۔ وضاحت: حج کے فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا، جس کی تلافی دم سے بھی ممکن نہیں، اور اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو حج صحیح ہو جائے گا مگر دم لازم ہوگا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تمتع قران افراد، آپ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں، البتہ حج تمتع اور حج قران حج افراد سے افضل ہے، چونکہ حجاج کرام کو حج تمتع میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اور ہندوستانی و پاکستان سے آنے والے عموماً حجاج کرام
حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے حج تمتع کا بیان پہلے قدر تفصیل سے کیا جائے گا۔ حج قران اور حج افراد کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ حج افراد میں حج کی قربانی واجب نہیں، البتہ کر لے تو بہتر ہے۔ البتہ حج تمتع اور حج قران میں قربانی کرنا واجب ہے۔ وضاحت مکہ مکرمہ اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے حضرات صرف حج افراد ادا کریں گے، کیونکہ حج تمتع اور حج قران میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے ہے۔ حج تمتع اگر حج کے مہینوں میں میقات سے پہلے میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ کر کے احرام کھول لے اور گھر واپس نہ جائے، پھر 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حج کے اعمال ادا کرے تو یہ حج تمتع کہلائے گا۔ حج قران اگر میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کرے تو یہ حج قران کہلائے گا۔ یہ احرام 10 ذی الحجہ تک بندھا رہے گا، عمرہ کر کے احرام نہیں کھلے گا، بلکہ عمرہ اور حج دونوں کی ادائیگی کے ہی بعد احرام کھلے گا۔ حج افراد اگر میقات سے صرف حج کا احرام باندھے اور احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے تو یہ افراد کہلائے گا۔ یہ احرام حج سے فراغت کے بعد ہی کھلے گا، کیونکہ اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ حج تمتع کا مختصر طریقہ: میقات سے عمرہ کا احرام باندھنا، عمرہ کا طواف کرنا، عمرہ کی صحیح کرنا، بال مڈوا کر یا کٹوا کر احرام اتارنا، 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا اور منا روانہ ہونا، 8 ذی الحجہ کو منا میں قیام کرنا، 9 ذی الحجہ کی صبح منا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا، 9 ذی الحجہ کو عرفات پہنچنا اور وہاں نماز ظہر اور عصر ادا کرنا۔ وقوف عرفہ یعنی قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنا، غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا، 10 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کر کے دعائیں کرنا۔ وقوف مزدلفہ: مزدلفہ سے کنکریاں لیتے ہوئے منا روانہ ہونا، قربانی کرنا، بال مڈوانا یا کٹوانا اور احرام اتارنا، طواف زیارت طواف اضافہ یعنی حج کا طواف کرنا، حج کی صحیح کرنا۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کی منا میں قیام کرنا، 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر زوال کے بعد کنکریاں مارنا، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ جانے کی اجازت، منا میں رات گزارنے پر 13 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مارنا، طواف وداع کرنا۔ حج قران کا مختصر طریقہ: میقات سے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا، عمرہ کا طواف کرنا، عمرہ کی صحیح کرنا، بال نہیں کٹوانا، احرام ہی کی حالت میں رہنا، طواف قدوم سنت کی ادائیگی کرنا، 8 ذی الحجہ کو منا روانگی اور منا میں قیام کرنا، 9 ذی الحجہ کی صبح منا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا، 9 ذی الحجہ کو عرفات پہنچنا اور وہاں نماز ظہر عصر ادا کرنا۔ وقوف عرفہ یعنی قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنا، غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا، 10 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کر کے دعائیں کرنا۔ وقوف مزدلفہ: مزدلفہ سے کنکریاں لیتے ہوئے منا روانہ ہونا، منا پہنچ کر بڑے اور آخری جمرہ پر کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال مڈوانا یا کٹوانا اور احرام اتارنا، طواف زیارت طواف اضافہ یعنی حج کا طواف کرنا، حج کی صحیح کرنا، 11 اور 12 ذی الحجہ کے منا میں قیام کرنا، 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر زوال کے بعد کنکریاں مارنا، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ جانے کی اجازت، منا میں رات گزارنے پر 13 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مارنا، طواف وداع کرنا۔ حج افراد کا مختصر طریقہ: میقات سے صرف حج کا احرام باندھنا، طواف قدوم کرنا جو کہ سنت ہے، اگر چاہے تو حج کی صحیح منا جانے سے پہلے کر لے، احرام ہی کی حالت میں رہنا، ممنوعات احرام سے بچتے رہنا، 8 ذی الحجہ کو منا روانہ ہونا اور منا میں قیام کرنا، 9 ذی الحجہ کی صبح منا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا، 9 ذی الحجہ کو عرفات پہنچنا اور وہاں نماز ظہر ادا کرنا۔ وقوف عرفہ یعنی قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنا، غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا،
مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا، 10 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کر کے دعائیں کرنا، مزدلفہ سے کنکریاں لیتے ہوئے مینا روانہ ہونا، مینا پہنچ کر بڑے اور آخری جمرہ پر کنکریاں مارنا، قربانی کرنا حج افراد میں واجب نہیں ہے، بال مڑوانا یا کٹوانا اور احرام میں اتارنا، طواف زیارت یعنی حج کا طواف کرنا، حج کی صحیح کرنا، اور اگر مینا آنے سے پہلے نہیں کی ہے 11-12 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرنا، 11-12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر زوال کے بعد کنکریاں مارنا، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ جانے کی اجازت، مینا میں رات گزارنے پر 13 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مارنا، طواف وداع کرنا، یہ ہے